ذوالقرنین حیدر، کیسے ہیں آپ؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ سنائیں خیریت سے؟ الحمدللہ۔ اچھا، ناظرین کے لیے مختصر سا تعارف پہلے آپ کروا دیں۔ جی بالکل ضرور، میرا نام ذوالقرنین حیدر ہے۔ جی، میں بیسیکلی آج کل ادارہ فکر جدید کے اندر ایز اے آرگنائزر اور کوآرڈینیٹر کام کر رہا ہوں مشاہیر پروگرام کا۔ جی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں پنجاب یونیورسٹی شیخ زیاد اسلامک سینٹر کے اندر بی ایس 7 سیمسٹر کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ اس کے ساتھ میں جامعہ نعیمیہ میں فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں، جو میری ڈگری آلموسٹ تقریباً دونوں سائڈوں سے کمپلیٹ ہونے والی ہے، اور دونوں سائڈ پہ میرا ریسرچ کا کام چل رہا ہے، اور یہ میرا مختصر سا تعارف ہے۔ اور کس شہر سے آپ بلانگ کرتے ہیں؟ میں بیسیکلی کاڑا سے بلانگ کرتا ہوں۔ اچھا، اور یہاں پہ لاہور میں مجھے آئے ہوئے تقریباً 8 سال ہو گئے ہیں۔ اچھا، 8 سال ہو چکے ہیں آپ کو لاہور میں؟ جی تو بالکل۔ آپ نے یہاں پر اپنے سفر کا آغاز کیسے کیا؟ آپ کو لاہور کیوں آپ کو آنا پڑا؟ مجھے لاہور آنا اس لیے پڑا چونکہ میں جو ڈیووٹڈ تھا، شوق جو مجھے تھا، جذبہ تھا، وہ اسلامک آپ کہہ سکتے ہیں اسلامک ایجوکیشن گین کرنے کا مجھے جذبہ تھا اس ٹائم۔ تو اس کے لیے میں نے میرے ایک منٹور تھے جنہوں نے مجھے لے کے آئے تھے اپنے پاس سبززار کے اندر۔ اچھا، میں نے 2 سال سبززار میں، وہاں کے ایک جامعہ ہے جامعہ غوثیہ نوریہ، وہاں پہ 2 سال گزارے ہیں۔ اچھا، وہاں پہ میں نے اپنی ساتھ اسکولنگ تو سٹارٹ نہیں کی تھی اس وجہ سے تاکہ میرا جو فوکس ہے وہ برقرار رہے اب میری اسلامک ایجوکیشن کے اوپر۔ تو الحمدللہ میں نے اپنے فوکس کے ساتھ مکمل ایمفسیز کیا تھا، وہ اپنی جو اسلامک ایجوکیشن تھی اس پر کیا، اور اس کا ہی میں سمجھتا ہوں آج میرے پاس، میں سمجھتا ہوں کہ جو مجھے آج کچھ آتا ہے یا آج میرے لیے آسانیاں ہیں، تو ان آسانیوں کی وجہ بھی وہ 2 سال ہی ہیں جو میں نے وہاں پر گزارے تھے۔ وہاں پر میں نے 2 سال اس طرح گزارے کہ وہاں پر ساتھ اپنے جو مدرسہ تھا وہاں پر تھا، وہاں سے فری ہونے کے بعد میں اپنے شیخ کے پاس چلا جاتا تھا۔ اچھا، اور میرے شیخ جو تھے وہ مجھے مزید پڑھاتے، تربیت کرتے، میرے ساتھ ایک نئی عربک لینگویج میں بات کرتے تھے، تو مجھے بہت کچھ ان کے پاس سے سیکھنے کو ملتا۔ میرے اندر جو کوتاہیاں، غلطیاں جو انسان کرتا ہے اپنی زندگی میں، یا وہ کمیاں جو انسان کے اندر موجود ہوتی ہیں، وہ میری وہاں پر جا کر کافی حد تک کمی ہوئی۔ آپ دینی تعلیم کے لیے لاہور بیسیکلی ہے؟ جی۔ اچھا، لاہور سے پہلے کی اگر بات کریں تو آپ اسکول لائف کے بارے میں اپنے بتائیں، اور بچپن کے بارے میں بتائیں، کیسے بچے تھے آپ؟ جی بالکل ضرور۔ میں جب بچہ تھا یعنی بچپن میں تھا، تو بچپن میں میری زندگی اس طرح کی تھی کہ میں اسکول لائف میں ساتھ حفظ کرتا تھا اور ساتھ میں اسکول بھی پڑھتا تھا۔ تو اسکول سے فارغ ہونے کے بعد میں فوری تھوڑی دیر گھر اسٹے کرنا، وہاں سے فری ہونے کے بعد میں مسجد چلا جاتا، اپنے قرآن کا جو حفظ کرتا تھا وہ اس طرح وہ۔ پھر اس کے بعد میں نے اپنی جو میٹریکولیشن ہے وہ میں نے اپنے گھر سے دور کا ہاسٹل کے اندر گزاری ہے۔ اچھا، تو ہاسٹل لائف اس طرح کی تھی کہ میں وہاں پر بھی میرے اندر مذہبی رنگ بہت زیادہ تھا۔ میں اس مذہبی رنگ کی وجہ سے کہ میں نے اپنے بہت سارے دوستوں کو جو وہاں میرے ساتھ ہاسٹل لائف سے، ان کو اسلام کی طرف انکلائن کیا، اسلام کی طرف ان کا انکلینیشن بڑھ گیا، ان کو پرووک کیا کہ مذہب بھی اور اللہ کے ساتھ ریلیشن یہ بھی ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ تو میں نے ان کو کنونس کیا اور وہ اسلام کی طرف اور مذہب کی طرف مزید ان کا انکلینیشن بڑھ گیا۔ جو مذہب کا رنگ تھا آپ میں جو دین کا شوق تھا جس کی وجہ سے آپ لاہور بھی آئے، یہ دین کا جو شوق تھا آپ میں کیسے ڈیولپ ہوا؟ کیا گھر کا ماحول مذہبی تھا، یا پھر آپ کو باہر کسی نے ترغیب کی مذہب کی؟ جیسے ہمارے ہاں تبلیغی لوگ ہیں، تبلیغ کرتے رہتے ہیں مذہب کی، تو یہ مذہب کا شوق آپ کے اندر کیسے پروان چڑھا؟ جی بالکل، میرے اندر جو مذہب کا رنگ پیدا ہوا اور میرے اندر جو اسلام کی طرف میرا انکلینیشن بڑا تھا، وہ بیسیکلی کہتے ہیں کہ آپ کے لیے سب سے پہلے جو رول ماڈل ہوتے ہیں آپ کے لیے آپ کے پیرنٹس ہوتے ہیں۔ بالکل۔ تو میرے لیے میری والدہ اور میرے والد رول ماڈل تھے۔ میری والدہ خاص طور پر میرے لیے رول ماڈل تھیں۔ وہ بہت زیادہ اللہ کے ساتھ ریلیشن، اللہ کے ہاں حاضر ہونا، نماز باقاعدگی کے ساتھ پڑھنا، تہجد گزاری، اور اس کے ساتھ قرآن کو بہت زیادہ اسٹڈی کرنا۔ تو یہ میرے اندر جو جذبہ پیدا ہوا تھا وہ ان کو دیکھ کے پیدا ہوا۔ اور اس سے بڑھ کر میں جو سمجھتا ہوں کہ جس چیز نے مجھے مذہب کی طرف زیادہ مائل کیا ہے وہ ہے میں درود پاک بہت زیادہ پڑھتا تھا، اور اس کی وجہ سے ہی میرے اندر ایک اسلام کا جو پہلے جذبہ کچھ کم تھا تو وہ مزید بڑھ گیا۔ اسلام کے اوپر عمل کرنا میرے لیے مشکل نہیں تھا، یہ اس طرح۔ اچھا، یہاں ویسے ایک بنیادی طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ بچے تھے اور بچہ جو ہے وہ اس کو دین دنیا کی خبر نہیں ہوتی، واضح بات ہے، جو والدین ہیں، جو گھر کی تربیت ہوتی ہے وہی ایک انسان کی شناخت عمومی طور پر قائم کرتی ہے۔ تو آپ میں جو مذہب کا شوق آیا، آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کی والدہ جو تھیں وہ ماشاء اللہ سے مذہبی تھیں،
ٹھیک ہے. لیکن ایک جیسے میں نے بتایا کہ جو بچہ ہے اس کے اندر مذہب کا شوق شروعات کے دنوں میں یعنی کہ پیدا ہونا وہ کافی اچنبے کی بات ہے. یقیناً ماں باپ کا رول ہوتا ہے, لیکن جو آپ میں مذہب کا شوق آیا اس میں آپ کا جو اپنا کردار تھا وہ کیا تھا, یا پھر جو مکمل طور پر وہ ماں باپ کی تربیت ہی تھی جس کی وجہ سے آپ میں مذہب کا شوق پیدا ہوا؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا. یہ ایک بہت ہمارے ہاں مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کچھ لوگ قیامت والے دن کہیں گے یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا. اور دوست آپ کی زندگی میں بہت کردار ادا کرتے ہیں. آپ کی کمپنی, اگر آپ کی کمپنی اچھی ہے تو آپ کچھ جتنے وہ لوگ اچھے ہیں آپ ان پر ان کا رنگ ضرور چڑھے گا. اگر آپ کی کمپنی اچھی نہیں ہے تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ اچھے بن جائیں. کچھ نہ کچھ آپ ان سے انسپائر اور تاثر ضرور لے کے جاتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا. تو میری جو کمپنی تھی وہ ایسے لوگوں کے ساتھ تھی جو انٹلیکچوئل تھے. میں اپنی چھوٹی عمر جب تھوڑا سا مجھے ہوش سنبھالا تو میری کمپنی ایسے لوگوں کے ساتھ ہوئی جو بہت زیادہ دانشور تھے, یا صوفیاء جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ جن کا ریلیشن تھا. اور یہ حقیقت ہے کہ جن کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے اور تعلق اخلاص کا ہو اور اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا ہو, تو ایسا ہوتا ہی نہیں ہے کہ ان کی زبان پر بھی اللہ حکمت جاری نہ کرے. جب ان کی زبان پر اللہ نے حکمت جاری کی تھی اور ان کی زبان سے جو سنے ہوئے کلمات میں نے اپنی زندگی میں سنے اور انکلکیٹ کی اپنے اندر, تو مجھے بھی سمجھ آیا کہ حقیقت میں ہمیں اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے. اگر اصل علم آپ کو فائدہ دیتا ہے تو وہ وہیں سے دے گا. علم بھی آپ کے لیے بینیفیشل تب ہوتا ہے جب آپ کا ریلیشن اللہ کے ساتھ ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے بھی اس میں آپ کے لیے رہنمائی ملتی ہے, تو پھر آپ کے لیے مفید ہو جاتا ہے. مجھے جو سب سے اچھی بات آپ کے بارے میں لگی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک نوجوان ہیں, اور بطور نوجوان آپ نے آپ نے اپنی کمپنی جو ہے ایک اچھی کمپنی کی اچھی صحبت آپ نے تلاش کی, اور اس کا آپ بتا رہے ہیں کافی اثر ہوا ہے آپ پر, اور اسی کمپنی کی بدولت جو ہے آپ میں ان کا مذہب کے علم کا شوق آپ میں بیدار ہوا. تو ان نوجوانوں کے لیے آپ کیا کہیں گے, کیا آپ کا پیغام ہے, کیا آپ ترغیب دیں گے ان نوجوانوں کو جو کہ اچھی صحبت نہیں تلاش کر پاتے اور جو کہ بگڑ جاتے ہیں اپنی صحبت کی بنیاد پر؟ والدین کو اس بارے میں بہت مسائل کا سامنا رہتا ہے, تو وہ والدین بھی یقیناً آپ کو کافی شوق سے سنیں گے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے. تو ان کے لیے آپ کی کیا رائے ہے؟ والدین خاص طور پر ان کے لیے میرا پیغام یہی ہے, والدین کے لیے اور بچوں کے لیے بھی, کہ اگر آپ لوگ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہو تو ہمیشہ اپنی صحبت بدل لو. بالکل. اگر آپ جیسا بننا چاہتے ہیں آپ ویسے لوگوں کے ساتھ رہنا شروع کر دو, آئی تھنک یو ول بی گین دیٹ ڈیزگنیشن, یو ول بی گین دیٹ اسٹیٹس ان یور لائف اف یو وانٹ دیٹ یو وانٹ ٹو اچیو ان یور لائف. بالکل. اگر آپ اپنی زندگی میں کچھ بننا چاہ رہے ہیں, جو بننا چاہ رہے ہیں, جیسا بننا چاہ رہے ہیں, آپ کو ویسے لوگوں کے ساتھ رہنا ضروری ہے. یہ کافی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے جو ہے نا, اچھی صحبت کا اختیار کرنا, کیونکہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ کافی ہم دیکھتے ہیں جرنلی بھٹکے ہوئے ہیں ان کو, اور اس کا یہ جواز وہ پیش کرتے ہیں کہ ان کو جو ہے نا وہ بورنگنیس جو ہے وہ فیل نہیں ہوتی ہے ایک خراب صحبت میں, کہہ لیں جو کول بننے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے ہاں نوجوان. اور آپ خود ایک نوجوان ہیں لیکن آپ اس طرف نہیں راغب ہوئے, آپ نہیں بھٹکے, تو آپ کیسے اپنے آپ کو آپ نے ثابت قدم رکھا اور ایک اچھی صحبت تلاش کرنے میں آپ کامیاب رہے؟ اور یعنی کہ جو بنیادی نقطہ ہے میرے سوال کا وہ یہ ہے کہ کیسے آپ اب جو بورنگنیس ہے وہ آپ نے کیسے ختم کی ایک اچھی صحبت کے ذریعے؟ جی, آپ میری زندگی میں 2 فیز آئے ہیں. ایک میری زندگی کا وہ فیز بھی ہے جہاں پر مجھے دوست اچھے نہیں ملے اور میں نے بھی خود محسوس کیا کہ اب میں راہ سے بھٹک رہا ہوں. اچھا, اب میں کیا غلط راستے کی طرف جا رہا ہوں. ٹھیک ہے. لیکن میری جب صحبت بدلی تو میری سوچ بدل گئی. جب میری سوچ بدلی تو پھر میرے اندر تبدیلی آئی, اور آج میں سمجھتا ہوں کہ میرے اندر کوئی تبدیلی ہے تو اس کی وجہ وہ صحبت ہے, وہ لوگ ہیں جن کے پاس میں بیٹھتا تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں اگر میں نے کئی دن جب بھی مجھے اچھی صحبت کہیں نہیں ملی تو میں نے تنہائی پسند کی, میں سولیٹیوڈ کی طرف چلا گیا. میں نے یہ سمجھا کہ میرے لیے تنہائی بہتر ہے بجائے اس کے کہ میں ان لوگوں کے پاس بیٹھوں جن کے پاس بیٹھنے سے میری زندگی میں بجائے کچھ اچھی صفات پیدا ہونے کے بری عادات پیدا ہو جائیں. تو میں نے بہت سارے ایسے لوگ بھی تھے جو میری زندگی میں مجھے دل کرتا تھا کہ ان کے پاس, یعنی وہ لوگ کہتے تھے ہمارے پاس آ جائیں, لیکن میں اگنور کرتا تھا, نگلیکٹ کرتا تھا. کیوں؟ مجھے پتا تھا کہ مجھے اگر ان سے تھوڑا فائدہ ملے گا تو زیادہ نقصان ہو جائے گا میرا, کیونکہ میری وہ ایج وہ تھی جہاں پر میں اڈاپٹیشن والی ایک دیکھیے ایج ہوتی ہے نا, جہاں بندہ اڈاپٹ کر رہا ہوتا ہے, اتنا زیادہ میچور نہیں ہوتا. تو میچورٹی ایک بہت بعد انسان کو ایکسپیرینس سے آتی ہے, اور اس سے پہلے اڈاپٹیشن آتی ہے کہ جب بچہ دیکھ کر چیزوں کو اڈاپٹ کر رہا ہوتا ہے.
تو میری بھی وہ ہی ایج تھی. میں نے اپنے لیے تنہائی کو ان لوگوں کے پاس بیٹھنے سے زیادہ پسند کیا کہ بجائے میری زندگی اچھائی کی طرف راغب ہونے کے میں برائی کی طرف مائل نہ ہو جاؤں. اچھا, آپ کی بات سے میں نے یہ مجھے سمجھ آئی ہے کہ آپ نے خوشی کا جو ذریعہ ہے وہ اچھائی میں تلاش کیا, اور الٹیمیٹلی جو خوشی کا ذریعہ ہے وہ اچھائی ہے. کیونکہ ہمارے جو نوجوان ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ ہی سمجھتے ہیں کہ ویپ لگانے سے یا پھر گالم گلوچ کرنے سے, ٹھٹا مذاق کرنے سے, اس میں سے ہم خوشی تلاش کرتے ہیں. لیکن لانگ ٹرم میں اس کے کافی نقصانات ہیں جو کہ والدین جن سے سمجھاتے ہیں بچوں کو, اور بچے اس وقت تو نہیں سمجھتے, لیکن بعد میں وہ ریئلائز کرتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ جو ہمیں سمجھاتے تھے وہ بات کہیں نہ کہیں ٹھیک تھی. یہاں پر میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا, والدین کی سب سے بڑی مسٹیک یہ ہوتی ہے, میں اکثر کہتا ہوتا ہوں, میں جب آج سے 4-5 سال پہلے سے اپنے دوست یا فیملیز میں کسی کے پاس اگر بچے ہوتے تھے تو میں ان کو یہی کہتا تھا, بھائی اپنے بچوں کی تربیت آپ اس طرح کریں. میں ان کو عرض کرتا تھا کہ آپ دیکھیں ایک شاخ ہے, ایک شاخ جب سبز ہوتی ہے نا, سبز شاخ کو اگر آپ ٹیڑھا کرنا چاہیں نا تو جس طرح موڑنا چاہے وہ مڑ جائے گی, لیکن جب شاخ سخت ہو جاتی ہے, خشک ہو جاتی ہے, اب اس کو ٹیڑھا کریں گے تو ٹوٹ جائے گی. تو میں ان کو یہ عرض کرتا تھا کہ ابھی جو بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا, آپ ان کو کسی طرح بھی لگا سکتے ہیں. اس عمر کی مثال ایسے کہ سبزی ہوتی ہے, آپ سبزی میں جتنے اچھے مسالے ڈالیں گے, جتنی اچھی چیزیں ڈالیں گے, آپ کو اتنا زیادہ کھانے کے وقت ٹیسٹ آئے گا, آپ کو مزہ اتنا زیادہ آئے گا. اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں یعنی چیز پکاتے وقت اس میں اچھی چیزیں نہیں ڈالتے تو آپ کو ٹیسٹ آئے گا, اوبیسلی نہیں آئے گا. ڈیفینیٹلی جب آپ اس میں اچھی ٹیسٹ والی چیزیں ڈالیں گے تو کھانے کھاتے ہوئے آپ کو کوئی اچھی فیلنگ یا اچھی ٹیسٹ ملے گا نا. اصل میں اس سچویشن کو نا اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ جو خوشی ہے نا, ہم اصل میں بطور انسان خوشی تلاش کرتے ہیں. آپ اور میں محنت کر رہے ہیں, کیوں کرتے ہیں؟ خوشی ملتی ہے. ہم پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, گفتگو کر رہے ہیں, ہمیں اچھا لگتا ہے بات کرنا ایک دوسرے سے, تو ہم کر رہے ہیں نا. تو وہ جو خوشی کا ایک ہے نا پرسپیکٹیو, وہ اس سے سمجھنا بہت ضروری ہے سچویشن کو, کہ جو نوجوان ہیں ہمارے وہ خوشی کیسے تلاش کرتے ہیں. اور کئی لوگ ہوتے ہیں آپ کے جیسے جو سمجھ جاتے ہیں کہ جو الٹیمیٹ خوشی کا ذریعہ ہے وہ اچھائی ہے, وہ اچھی صحبت ہے. آپ کے جو اساتذہ تھے, آپ کے دوست احباب تھے, وہ ان سے آپ کو کتنا کچھ سیکھنے کو ملا, اور آپ کی جو دینی جرنی ہے, دینی علم کی حاصل کرنے کی جرنی, اس میں انہوں نے کتنا اہم کردار ادا کیا. تو اس کے بارے میں ضرور جاننا چاہوں گا کہ آپ کے جو اساتذہ تھے ان کا کیا کردار تھا آپ کی دینی تعلیم کے سفر میں. جی بہت اچھا سوال کیا آپ نے. انسان کی شخصیت کو نکھارنے میں, بنانے میں اور بڑے مقام تک پہنچانے میں ان کے اساتذہ کا کردار ہوتا ہے. ہمارے سامنے بہت ساری شخصیات ہیں, ہماری پوری تاریخ بھری پڑی ہے, جہاں پر ان کو اچھے استاد ملے تو وہ عروج پر پہنچ گیا, اللہ نے ان کو کلائمیکس عطا کیا تھا. ہمارے سامنے اصحاب اکرام کی تاریخ ہے, جب ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ایک معلم اور مینٹور ملے تھے تو ان کا مقام کس حد تک پہنچا اور وہ کتنے بڑے مقام تک چلے گئے, اور انہوں نے دنیا میں وہ کام کیے جو آج تک ہم نہیں کر پائے. تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کو اچھا مینٹور جب مل جاتا ہے جو آپ کی تعلیم اور تربیت, یہ میں نے 2 یہاں پہ ٹرم استعمال کر رہا ہوں, تعلیم اور تربیت. تربیت صرف تربیت کرنا اور تعلیم نہ دینا یہ بھی نقصان دہ, اور صرف تعلیم دینا اور تربیت نہ کرنا دونوں نقصان دہ. تو میری زندگی میں میرے شیخ نے, جو میرے مینٹور جنہوں نے مجھے اس دین کی تعلیم کی طرف, جن کو شخصیت کو دیکھ کے میں زیادہ مائل ہوا اسلام کی طرف, تو انہوں نے میری زندگی میں میری بہت زیادہ تربیت کی ہے. زندگی کے ہر پہلو سے انہوں نے میری تربیت کی ہے, معاشرے کے حوالے سے میری تربیت کی ہے. میری تربیت سم ٹائم ایسا ہوتا تھا کہ میری زندگی سے مجھ سے وہ غلطیاں ہوئیں جو ان کے سامنے نہیں ہوئی. آپ کے شیخ کا نام کیا تھا؟ میرے شیخ کا نام تھا سید محسن علی گیلانی. اچھا, لاہور میں آپ کی ان سے ملاقات ہوئی؟ جی, اس کے بارے میں بتائیے کیسے ملاقات ہوئی. بیسیکلی وہ ہم نے ان کو انوائٹ کیا اپنے پاس, اپنے علاقہ میں, اپنے گھر میں انوائٹ کیا تھا ایز اے اسپیکر. ان کی اسپیچ تھی وہاں پہ, وہاں پر میں بیٹھا رہا, ان کی اسپیچ سنی, پھر ان کے ساتھ کافی دیر نیگوشیشن ہوتی رہی. وہاں پر ایسا میں نے ان کی گفتگو سے, ان کی انٹلیکچوئل اسٹیٹس سے میں نے اس چیز کو جج کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ دانائی اور حکمت بخشی ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ علم دیا ہے, مجھے ان کے پاس بیٹھنا چاہیے. جیسے میں ان کے قریب گیا, بیٹھتا رہا ان کے پاس, تو میری زندگی میں یہ میری دل اس کی طرف انکلائن ہوا کہ اب آپ کو ان کے ساتھ وابستگی رکھنی چاہیے. تو ان کے ساتھ وابستگی ہوئی, اور پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے مشورہ دیا میری میٹریکولیشن کے بعد آپ مذہب کی طرف آئیں, دین کی تعلیم کی طرف آئیں. اور بیسیکلی میں کسی کے, آپ کوئی کہتے ہیں نا لوگ کسی فیلڈ کی طرف, اکثر والدین ہوتا ہے کہ مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں مذہب کی طرف کیوں آئے, اسلام کی طرف کیوں آئے. آپ کو کوئی اور فیلڈ بھی آپٹ کر سکتے تھے, آپ ایک ڈاکٹر بن سکتے تھے, آپ ایک انجینئر بن سکتے تھے, آپ اچھے ایک کمپیوٹر کے اسپیشلسٹ ایکسپرٹ بن سکتے تھے. میرا بھی یہ سوال ہے, آپ پھر دین کی طرف کیسے راغب ہوئے؟ تو ہمیشہ میں جس چیز کی طرف میں کہتا ہوں اگر آپ
اپنے شوق اور جذبے سے کسی میدان کو اختیار کر رہے ہیں, میدان کی طرف جا رہے ہیں, تو آپ اس کے اندر بہت کچھ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی پرووک کر رہا ہے اور کنونس کر کے آپ کو اس کی طرف لے کے جا رہا ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کو اس کا فائدہ نہیں دے گا. اس کی وجہ یہ ہے جب ہمارے ہاں بچے کو فار ایگزامپل میرا شوق تھا اس وقت, میں دیکھیں میں جب پڑھتا تھا نا میٹریکولیشن میں, میری جو سب سے زیادہ سبجیکٹ جو میں شوق کے ساتھ پڑھتا تھا وہاں پہ صرف اسلامیات تھی. اچھا, اسلامیات کے سبجیکٹ سارے میں اچھے پڑھتا تھا اور اس کے نمبر بھی اچھے تھے. باقی میں مجھے ذوق اور شوق بھی نہیں تھا اس میں اتنا زیادہ پڑھنے کا, لیکن یہ کہ میں پڑھتا تھا اچھا, الحمدللہ اچھے اسکور تھے, لیکن جذبے کے ساتھ شوق کے ساتھ نہیں پڑھتا تھا انہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اگر اس طرف آیا ہوں شوق کے ساتھ تو اس کا مجھے فائدہ ہوا ہے, اور فائدہ یہ ہوا ہے کہ الحمدللہ کہ اگر آج مجھے اگر کچھ آتا ہے تو میرے اس شوق اور اس جذبے کی وجہ سے ہے جو میں لے کے آیا تھا. اور ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک فیلڈ ایک آرٹس کی ہے یا سائنس کی ہے کہ اس کے اندر سکوپ ہمارے یہاں کیونکہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا اتنا زیادہ سکوپ نہیں ہے, اس کا زیادہ سکوپ ہے. سکوپ میں سمجھتا ہوں کہ سکوپ آپ نے خود بنانا ہوتا ہے ہر فیلڈ کے اندر. اگر آپ کمپیوٹر کی فیلڈ میں اگر آپ کچھ آتا جاتا نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو مارکیٹ میں کوئی بھی مطلب ویلیویبل آپ نہیں ہے مارکیٹ کے لیے. آپ ویلیویبل تب ہوں گے جب آپ کو کچھ آتا ہوگا اور آپ کے اندر کوئی اسکل ہوگی. اچھا, آپ نے ویلیو کی بات کی ہے تو میں ذرا ایک تھوڑا خطرناک سوال کرنے والا ہوں, اگر اجازت ہو تو. کریں. اچھا, آپ نے مدرسے سے تعلیم جب حاصل کی, درس نظامی کیا غالباً آپ نے, میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ درس نظامی کا جو سلیبس ہے اور جو یعنی کہ وہاں پر کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ان سے کیسے ہم امید کریں, کیسے ایک پروڈکٹیو جو کیا کہتے ہیں ایک لاٹ ہے وہ کیسے بنائی جا سکتی ہے مدارس کے جو طالب علم ہیں ان کو کیسے یعنی کہ مانا جا سکتا ہے کہ وہ پروڈکٹیو ہیں یعنی کہ اپنی زندگی کی اپروچ میں اور پروفیشنل لائف میں اپنے, کیونکہ ان کی جو کتابیں ہیں وہ کیسے ان کو پروڈکٹیو بناتی ہیں, یہ بنیادی طور پر یہ بہت بڑا سوال ہے, یہ بہت بڑا مسئلہ بھی ہے ہمارے یہاں ریز کیا جاتا ہے اور اس پر بہت سارے تھیسز بھی ہو چکے ہیں. بیسیکلی یہ کویسچن بنتا ہے کہ مدارس کے نظام تعلیم, ان کا جو نظام تعلیم ہے بہت اولڈ ورژن ہے, اس کو مزید اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ بالکل حقیقت ہے, اپڈیشن بہت ضروری ہے. ہر فیلڈ کے اندر جب اپڈیشن نہیں ہوتی وہ کبھی ترقی نہیں کرتا. میں اکثر کہتا ہوتا ہوں نوکیا کی کمپنی بہت پہلے ان کو سیل آؤٹ انہوں نے کر دیا. کیوں کر دیا؟ کیونکہ اس وجہ سے کہ اینڈرائڈ موبائل انہوں نے نکالا ہی نہیں تھا. اینڈرائڈ کیونکہ اف یو ڈونٹ گو اکارڈنگ دی نیڈ آف ایرا یو کانٹ سروائیو, یو کانٹ ایکسیل ان یور لائف. اگر آپ دور کی ضرورت اور تقاضوں کے مطابق نہیں چل رہے ہوتے تو میں یہ نہیں سمجھتا کبھی آپ اس میں ایکسیل کرو گے. ایکسیل بندہ تب کرتا ہے جب آپ اپنی فیلڈ کے اندر رہتے ہوئے اس کے اندر اپڈیشن لے کے آئیں. اچھا, آپ اپ گریڈیشن کی بات کر رہے ہیں, بڑا اچھا لگا ہے کہ مدرسے کا جو طالب علم رہا ہے وہ مانتا ہے کہ سلیبس میں کورسز میں چینج آنا چاہیے, کیونکہ عمومی طور پر یہ تاثر پایا جاتا ہے مدارس کے طالب علموں کے بارے میں. آپ نے مائنڈ نہیں کرنا, یعنی کہ ایک تاثر ہے, میرے ذہن میں بھی تھا, اور وہ یہ ہے کہ جو مدارس کے طلباء ہیں وہ کیا کہتے ہیں ریگریسو ہیں ذرا, وہ زیادہ نا چینجز کو پسند نہیں کرتے, امبریس نہیں کرتے ماڈرنٹی کو اور اس طرح کی چیزوں کو. تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ بالکل آپ نے بہت اچھا کویسچن کیا ہے. میں خود اس کو اچھا سمجھتا ہوں کہ ایک ماڈرنٹی بہت ضروری ہے. اگر آپ اپنی سراؤنڈنگ میں دیکھ کر صرف اپنے آپ کو چینج کرتی ہو تو میں سمجھتا ہوں فائدہ نہیں دے گا. اگر آپ اپنے آپ کو پوری دنیا سامنے رکھ کے کام کر رہے ہوتے ہو نا تو پھر آپ کچھ کر جاتے ہو. اگر آپ یہ سمجھیں کہ میرے سامنے چند لوگ ہیں, میں نے ان کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے, تو ایسا نہیں کبھی بھی ہوتا کہ آپ آگے بڑھیں. اگر آپ اس نظریے سے اپنے اندر جدت لے کے آ رہے ہیں اور اس لیے اپنے آپ کو تھوڑا سا تبدیل کر رہے ہیں کہ میں ہر ایک بندے میں ہر ایک کسی بھی فیلڈ کے ساتھ تعلق رکھنے والے بندے کے ساتھ بیٹھوں تو میں اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکوں اس کے ساتھ گفتگو کر سکوں, تو پھر آپ کو اپنی زندگی میں ماڈرنٹی لے کے آنی ہے. وہ سلیبس میں بھی ہو سکتی ہے جدت, یعنی سلیبس بھی ہمارا اس طرح کا ہو, پھر اس کے علاوہ ہمارا رہن سہن ایسا ہو, ہمارا نظام اس طرح کا ہو کہ باہر سے لوگ بھی ادھر آئیں. یہاں پر ایک کویسچن یہاں پہ یہ بھی بن سکتا ہے کہ مدارس کے جو نظام تعلیم سب چل رہا ہے وہاں پر ایلیٹ کلاس کے لوگ نہیں آتے. جی بالکل, ایلیٹ کلاس کے لوگ نہیں آتے. کیوں نہیں آتے؟ یہ بہت بڑا کویسچن ہے. دیکھیں ہر ایک جب ایلیٹ کلاس کے لوگوں میں وہ لوگ آتے ہیں جو بالکل انتہائی مذہبی ہوں, انتہائی مذہبی لوگ وہ آتے ضرور ہیں, وہ آتے ہیں صرف جو انتہائی مذہبی ہوں, اور وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ مدرسہ ہے اور یہ وہ ضرور آتے ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں ایلیٹ کلاس میں وہ لوگ یعنی جذباتی بنیاد پر آتے ہیں, یعنی کہ ایمان کی بنیاد پر آتے ہیں, لیکن اس لیے نہیں آتے کہ وہ ریشنیلٹی کی بیسس پہ نہیں آتے کہ وہ چاہتے ہیں کیونکہ جو بچے ہیں وہ علم حاصل کریں یا پھر دنیا میں جو ہے اس سے مقام اپنا اس کے ذریعے حاصل کریں. جیسے ہماری اپروچ ہوتی ہے نا اسکولس کی جانب کہ اسکول میں جائیں گے تو دنیاوی لحاظ سے کامیاب ہوں گے,
تو مدارس میں اس لیے بھیجتے ہیں کہ دینی لحاظ سے تو چلیں کامیابی ضروری ہے، لیکن یہ سوچ ہمارے ہاں نہیں ہے کہ دینی تعلیم حاصل کر کے دنیاوی لحاظ سے بھی کامیاب ہوا جا سکتا ہے، سوری یعنی کہ مدارس کی تعلیم حاصل کر کے. یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. جب تھا اپنی ابتدائی 2 سالوں میں نے آپ کو پہلے عرض کیا تھا کہ میں پہلے 2 سال کسی اور مدرسے پڑھتا رہا، تو اس مدرسے کے اندر مجھے اسکول کی تعلیم پڑھنے سے بھی روکا گیا تھا. اچھا. اس وجہ سے کہ اس کی ٹائمنگ آ رہی تھی. ایک وجہ تو یہ تھی کہ وہاں اس کی ٹائمنگ آ رہی تھی مطالعے میں، یعنی مغرب کے بعد مطالعہ ہوتا ہے مدارس میں، تو مجھے اس چیز سے انہوں نے نہیں الاؤ ہی نہیں کیا کہ آپ جائیں اور اکیڈمی پڑھیں. میں نے 2 سال نہیں پڑھا، اس وجہ سے ابھی میں بھی میرا ایم فل ہو جاتا. اچھا. تو اب دیکھیں یہ چیز، دیکھیں بچے کو ہم نے معاشرے میں جب تعلیم کا جو نظریہ ہوتا ہے نا وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ ایک اچھے شہری بن جائیں. جی. آپ کو جو آپ کی ڈگری ہے کم از کم آپ کی حد تک آپ کو اس کو فائنینشیل سپورٹ بھی کرے. اگر آپ کو آپ کی ڈگری فائنینشیل سپورٹ نہیں کر رہی تو پھر آپ کے لیے مسائل کھڑے ہوں گے. میں نے دیکھا ہے بہت سارے ایسے لوگ جو مذہب کی تعلیم مدارس میں پڑھتے ہیں لیکن اپنے آپ کو جدید علوم سے آراستہ نہیں کرتے. میں نے ان کو دیکھا ہے وہ خود مذہب سے بیزار نظر آتے ہیں. وہ ایک ٹائم آتا ہے جب ظاہر بات ہے ہر ایک نے زندگی میں کھانا تو ہے، پینا بھی ہر ایک نے ہے، ہر ایک کی ضروریات بھی ہیں. تو اپنی ضروریات جب پوری کرنے کے لیے بندے کے پاس پیسہ نہیں ہوگا تو وہ اس کو غصہ بھی آئے گا. دیکھیں ہم نے کہ درس نظامی پڑھ کر لوگ زیادہ سے زیادہ امام لگ جاتے ہیں مسجد میں، امام مسجد بن جاتے ہیں. ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہم مدارس کی تعلیم کو ہی ایسے اپ گریڈ کر لیں کہ دینی لحاظ سے تو کامیاب ہو جائیں، ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ساتھ دنیاوی لحاظ سے بھی تو کامیابی ان کو ملے. ایسے کورسز کرائے جانے مطابق جی بالکل کرائے جانے چاہیے اور ضروری ہیں اس دور میں. اگر یہ نہیں کرائے جائیں گے تو یہ ان کی ویلیو ان بچوں کی بہت بری ہو جائے گی. معاشرہ وہ اس چیز کو نہیں دیکھتا، سروائیو کرنے کے قابل ہی نہیں، وہ نہیں دیکھتا کہ مدرسے سے پڑھا ہوا ہے کہاں سے پڑھا. انہوں نے اپنا کام کروانا ہے. اور ایک اور چیز بتاؤں، بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ ہمیں یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہیں وہ مدارس میں نہیں پڑھائی جاتی ہیں، اور بہت ساری ایسی چیز جو ہمیں مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں وہ یونیورسٹی میں نہیں پڑھائی جاتی. لہذا ہم یہ سمجھیں، اسلامک فیلڈ کی بات کر رہا ہوں میں، اور کسی فیلڈ کی بات نہیں کر رہا. میں چونکہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں تو میں نے چیز جو نوٹ کی ہے نا کہ اگر میں یہ سمجھوں کہ میں صرف مدارس کی تعلیم حاصل کر کے میں پی پی ایس سی ایک جو ہماری لیکچرشپ ہوتا ہے اسلامک سائنس کو، اس کو میں اس کو گیٹ تھرو کر لوں گا تو میں کہتا امپاسبل ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کیونکہ وہاں پر جو سبجیکٹس جو اس کے ریلیونٹ کویسچن آتے ہیں پی پی ایس سی لیکچرشپ میں، اور لیکچرشپ میں وہ کویسچن آ رہے ہوتے ہیں جو کہ ہم نے ان کے اس سبجیکٹ پڑھایا ہی نہیں ہے. یا سی ایس ایس اگر کرنا ہے، ٹھیک ہے، ہاں سی ایس ایس بھی آپ نے کرنا ہے. سی ایس ایس چونکہ وہ تو ایک بہت آگے نکل جاتی ہے، وہاں انگلش بہت زیادہ امپروو ہونی چاہیے آپ کی. لیکن یہ چونکہ آپ کی کیا کہتے ہیں سی ایس ایس لیول تو بہت زیادہ ہے، میں ایک اس سے کم لیول کی پی پی ایس سی کی بات کر رہا ہوں. یعنی وہ بچہ اس کو بھی گیٹ تھرو نہیں کر سکتا، تو وہ تو بہت مشکل ہے. یعنی کہ جو ضروری چیزیں ہیں سی ایس ایس جس کورس کی بات آپ کر رہے ہیں وہ بھی اس کے لیے یعنی کہ تعلیم کا بیسک تعلیم کا ہونا ضروری ہے، یعنی کہ جو کہ دنیاوی تعلیم ہے، سیکولر نالج ہے، اس کا حاصل کرنا بھی بہت ضروری ہے، لیکن وہ لیک کرتی ہے ہمارے مدارس کی تعلیم میں. جی تو یہ کمی ہے اور یہ کمی پوری ہونی چاہیے. اور اس پر میرا ایک تھیسس میں آج کل لکھ رہا ہوں. میرا ریسرچ بھی اسی ٹاپک کے اوپر ہے، مدارس کے نظام تعلیم کے اوپر. اچھا. تو اس پر میں ان چیزوں کو مینشن کروں گا اور میں کوشش کروں گا کہ میں اپنی اس ادنا سی کوشش کو، اب کاوش کو بڑے لوگوں تک لے کے جاؤں جن کے پاس اتھارٹی ہے اس نصاب کو ویلیویٹ کرنے کی.